الرحمن الرحیم وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وابتلوا الیتامى اور یتیموں کو آزماتے رہو حتی اذا بالغوا النکاح یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں یا نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر اس جلدی میں کہیں بڑے نہ ہو جائیں وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف اور حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھائے اور پھر جب فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو تو ان پر گواہ کر لو وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہ کافی ہے حساب لینے والا وابتلوا الیتامى یتیموں کو آزماتے رہو مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے زیر کفالت کچھ کفیل یتیم لوگ آ جائیں یتیم بچے آ جائیں اور ان کا کچھ مال و دولت تمہارے پاس ہو کہ مرنے سے پہلے ان کا باپ یہ کچھ پیسے کچھ جائیداد کچھ زمین کوئی بھی چیز آپ کو دے گیا ہو کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو دے دینا تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں کہ ان کو فی الفور دے دو کیونکہ تمہارے پاس یہ امانت ہے یتیموں کی اور اس کو صحیح طریقے سے ان کو دینا ہے اور دینا بھی کس وقت ہے فی الفور نہیں وابتلوا الیتامى آزماتے رہو مطلب کیا کہ جب وہ اس قابل ہو جائیں دولت خرچنے کے ان کو دیکھو ان کی جانچ پڑتال کرو تھوڑا بہت دے کر دیکھو کہ یہ ضائع تو نہیں کرتے خراب تو نہیں کرتے حتی اذا بالغوا النکاح یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں یعنی بالغ ہو جائیں نکاح کے قابل سے مراد عمر بلوغت کو جب وہ پہنچ جائیں تو عمر بلوغت کو جب پہنچ جائیں وہ جب بالغ ہو جائیں عاقل ہو جائیں عاقل اور بالغ جب دونوں ہو جائیں تو پھر ان کو پھر بھی یہ نہیں کہ فی الفور دے دو نہیں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا پھر بھی دیکھو کہ ان کی سمجھ ٹھیک ہے عقل ٹھیک ہے نفع نقصان کو سمجھتے ہیں اگر وہ نفع نقصان کو نہیں سمجھتے اور آپ سمجھتے ہیں ان کو اگر ہم نے یہ پیسے دیے یہ تو ضائع کر دیں گے اجاڑ دیں گے خراب کر دیں گے تو پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کو اپنی نگرانی میں رکھو قرآن یہ بات کہتا ہے اور جب وہ ان کے مال ان کے سپرد کر دو تو فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اس سے پہلے تم ان کے مال نہ کھاؤ کس سے پہلے اس ڈر سے کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں انہیں عقل نہ آ جائے بھی تمہارے پاس کوئی یتیم کا پیسہ ہو ہڑپ کر جاؤ سمجھ آنے سے پہلے ہی فرمایا کہ بالکل اس ڈر سے ان کے مال جلدی بڑے نہ ہو جائے نہ کھائیں وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے بہتر تو یہ ہے کہ یتیم کو اپنی جیب سے کھلایا جائے اگر وہ تمہارے زیر کفالت ہے اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو پھر انہیں کھانے پینے رہائش روٹی تم اپنی جیب سے کرو نہ کہ اس پیسے سے جو تمہارے پاس ان کا رکھا ہوا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ یتیم کے سر پہ دستے شفقت رکھنا ہی اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کی بشارتیں سنائی ہیں اور اللہ نے یتیم کی کفالت کا حکم دیا ہے کہ وہ بچے جو بے آسرا ہو جائیں جن کے والدین دنیا سے چلے جائیں وہ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں
کوئی نہ کوئی یہ انسانی ایک فلاحی معاشرے کے لیے یہ ضروری، اور ایک فلاحی معاشرہ اس وقت ہی فلاحی معاشرہ بنتا ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم ایسے بچوں کو دیکھو جن کا کوئی آسرا نہیں ہے، جو یتیم ہو چکے ہیں، ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں، پیسے بھی ہیں وہ خرچ نہیں کر سکتے، تو کوئی ایک بندہ ان کی ذمہ داری لے لے، ان کے مال کو محفوظ کرے، یہ جب وہ بڑے ہو جائیں پھر ان کو ان کا مال دیا جائے تاکہ وہ خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ اگر وہ بچپن میں سارا مال اڑا جائیں گے تو جب عمر نکاح اور بالغ ہوں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر ایک فلاحی معاشرہ تشکیل نہیں پائے گا۔ اس کے پیچھے ایک یہ بھی لاجک ہے، مگر قرآن کو سمجھو تو صحیح۔ تو یہاں ومن کان غنیا فلیستعفف، بہتر یہ ہے کہ وہ بچتا رہے۔ ہاں اگر بہت حاجت پڑ گئی، بہت مجبوری آ گئی، اب کوئی اس کے سوا چارہ گر نہیں تھا، بس وہی چیز رکھی ہوئی تھی جو ان یتیموں کی تھی، ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، تو حاجت مند ہو تو بقدر مناسب اس سے لے، اور وہ لینا اس کے لیے بطور ادار ہوگا۔ ہاں یہ بھی یاد رکھے، اگر ذاتی ضرورت پوری کرنے کے لیے صرف وہی ہے تو وہ مناسب طریقے سے لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ان کے مال ان کے سپرد کرو، ان پر گواہ کر لو۔ جو تم نے مال لیا تھا، پیسے لیے تھے، اب وہ جب نکاح کی عمر کو پہنچ گئے، بالغ ہو گئے، عاقل بھی ہو گئے، عقل آ گئی، نفع نقصان کے مالک بن گئے، اب اسلام کہتا ان کی دولت، ان کے پیسے، ان کی چیزیں ان کے سپرد کرو، مگر تن تنہا نہیں، دو گواہ قائم کر لو، دو گواہ ان پہ کر لو، ان گواہوں کے سامنے ان کو ان کی جائیداد دو۔ کس لیے؟ تاکہ کل وہ یہ نہ کہتے پھرے کہ ہمیں تو کچھ ملا نہیں، جس نے ہمیں پالا وہ ہماری ساری جائیداد کھا گیا، ہمارے باپ کی تو بہت ساری چیزیں تھیں، ہم تو بڑی چیزوں کے وارث تھے، مگر فلاں کھا گیا، فلاں کھا گیا، تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے الزام تراشی کی۔ گواہوں کو بٹھا لیا جائے کہ یہ میرے پاس دولت تھی، ان کی یہ مال تھا، یہ پیسہ تھا، اب میں ان کو دے رہا ہوں، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی حساب لینے والا۔ اگر تم ٹھیک ٹھیک ان کو نہیں دو گے، آخر میں اللہ نے کہا پھر اللہ تو تم سے حساب لے گا۔ اگر تم نے کوئی کمی بیشی کی، تم نے کچھ اس سے مال کھایا، تم نے چرایا، دغا بازی کی، دھوکے بازی کی، یتیم کا مال کھایا، تو پھر اللہ تو حساب لینے والا ہے نا۔ تو اس لیے یہ یتیموں کے جو حقوق ہیں یہ سمجھنے بڑے ضروری ہیں۔ اور یتیم یاد رکھو، یتامت، وہ یتیم لڑکی ہو یا لڑکا ہو، یتامت کے جو حقوق ہیں اسلام کے اندر اس وقت تک ہیں جب تک وہ بالغ اور عاقل نہیں ہو جاتے۔ جب عاقل اور بالغ ہو جائیں پھر جتنے بھی شریعت نے یتیم کے حقوق اس کو دیے تھے اب وہ ختم ہو جاتے ہیں، خود بخود ہو جاتے ہیں۔ جو اسلام نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی تو وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔